مثلا ناظرین کرام، آج کے الیکشن کئی لوگوں کے خیال میں گیم چینجر ہو سکتے تھے یا ہو گئے ہیں. یہ کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی تجزیہ نہیں کر سکتا. ابھی کل تک ہم یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ آخر ان الیکشن کی ضرورت کیوں پڑی، خاص طور پر ان سیٹوں کو خالی کرا کے اس پہ الیکشن کیوں کرائے گئے. اور اب یہ پوچھا جا رہا تھا کہ عمران خان نے جو سب سیٹوں پہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا اس کا کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا. ایک تو عمران نے ثابت کر دیا کہ وہ پاپولر ہیں، اتنے پاپولر ہیں کہ پی ٹی آئی نے 2 سیٹیں ہاری ہیں پیپلز پارٹی سے. ایک وہ پی ٹی آئی نے نہیں ہاری، ایک تو شاہ محمود قریشی نے ہاری ہیں اور یوسف رزاق گیلانی سے ہاری ہیں. ٹریڈیشنل حریف ہیں، ان سے یہ سارا مقابلہ ایک درپیش تھا اور ایسا ہوتا نظر آتا تھا. کراچی میں لگتا ہے وہ شاید ایک سیٹ ہار جائے، لیکن اے این پی کے بڑے اسٹال ورڈز یعنی ولی خان کا خاندان کا پوتا ولی خان کا، وہ ہارتا ہوا دکھائی دیتا ہے. بلور تو ہار گئے ہیں لیکن انہوں نے شکست تسلیم نہیں کی. انہوں نے کہا کہ میں کورٹ میں جاؤں گا یا الیکشن کمیشن کے پاس جاؤں گا، فیصلہ کروں گا کیا کرنا ہے. 3 سیٹیں جو ہیں وہاں خیبر پختونخوا کی وہ عمران خان جیتے ہیں. اور پنجاب میں بھی مسلم لیگ نون کا تو لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی شاید ایک آدھ صوبائی سیٹ جیت جائیں تو جیت جائیں، باقی لگتا نہیں ہے. ان کا انٹرسٹ بھی نہیں لگتا. انٹرسٹ کی یہ حالت ہے کہ مریم نواز شریف ان الیکشن سے پہلے ملک سے باہر چلی گئی. یہ کیا یعنی پہلے تو میں تو شک کی نظر سے دیکھتا تھا کہ پی ٹی آئی بھی چلی گئی ہے کورٹ میں اور کہہ رہی ہے وہ سارے ارکان جن کی جو ڈی سیٹ ہوئے ہیں، جن کی سیٹوں پر الیکشن ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں ممبر تسلیم کیا جائے، اس لیے کیا جائے کہ ہمارے. اور انہوں نے پوچھا کہ آپ اسمبلی میں بیٹھیں گے؟ انہوں نے نہیں، ہم بائیکاٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو دوبارہ ممبر تسلیم کروانا چاہتے ہیں. کورٹ کے لیے یہ عجیب غریب مسئلہ تھا، وہ اس بات کی کیسے اجازت دیتا. لیکن لگتا تھا جیسے پی ٹی آئی بھی الیکشن نہیں لڑنا چاہتی، حکومت بھی نہیں لڑنا چاہتی. کون لڑنا چاہتا ہے؟ اور فائدہ کس کا ہوا، نقصان کس کا ہوا؟ بہت تجزیے ہو رہے ہیں، بہت رائے دی جا رہی ہے. آج ہم اسی پہ گفتگو کریں گے. سلمان عابد صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے یہاں اسٹوڈیو میں، وہ ہماری رہنمائی کریں گے. اور ناصر بیگ چغتائی صاحب ہمارے بہت سینئر صحافی کراچی سے ہمارے ساتھ شامل رہیں گے. اور ہم مختلف لوگوں سے ان کی رائے لیتے رہیں گے، اپنے نمائندوں سے، ملتان سے، کراچی سے، پشاور سے، جہاں سے، فیصل آباد سے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہاں ان کی کیا رائے بنتی ہے. سلمان عابد صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میر صاحب، اس میں اصل میں 2 مسئلے ہیں جو اس آج کے نتیجے سے پہلے کے ہیں. پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم نے اجتماعی طور پر استعفے دے دیے ہیں اور ان کو اسپیکر قومی اسمبلی نے ماننے سے انکار کر دیا، راجہ پرویز اشرف صاحب نے. اور انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت تک یہ استعفے قبول نہیں کریں گے جب تک فردن لوگ میرے پاس آ کے اپنی تائید نہیں کریں گے. اب ہوا یہ کہ کوئی کسی نے جانے سے انکار کر دیا، لیکن اچانک ہمیں پتا چلا کہ 9-10 لوگوں کے جو استعفے راجہ پرویز اشرف نے قبول کر لیا. مجھے نہیں پتا وہ خواب میں جا کے ان سے ملے تھے، پریکٹیکلی ملے تھے، کیسے ملے تھے تو تھا. لیکن یہ سلمان عابد صاحب بتائیے، استعفے انہوں نے ان سیٹوں پہ کیوں قبول کیے؟ کنہوں نے؟ الیکشن کمیشن نے اس لیے قبول کیے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ ایک تو ایسے حلقے چنے جائیں جہاں پی ٹی آئی کی برتری 600 ووٹوں سے لے کے 2-2,500 ووٹوں تک ہو، اور تاکہ ہم اپنی قومی اسمبلی میں جو پوزیشن ہے نا، جو اس وقت 2 ووٹوں کے اوپر کھڑی ہے، اس نمبر کو بڑھا لیں. اس پلاننگ کے تحت یہ استعفے قبول کیے گئے. حالانکہ انہیں اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ اس وقت عمران خان اپنی پاپولرٹی کے اصل میں ایک مس کیلکولیشن ہوئی گورنمنٹ سے. گورنمنٹ یہ بات سمجھ نہیں سکی کہ عمران خان صاحب خود امیدوار کے طور پر سامنے آ جائیں گے ساری سیٹوں کے اوپر. ان کا تو یہ خیال بھی نہیں تھا، ان کو تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. جب عمران خان سب سیٹوں پر الیکشن لڑنے آ گئے تو پھر یہ پلان ہوا کہ اب الیکشن پوسٹ پون کر دیے جائیں، جس کے لیے انہوں نے درخواست بھی دی جو قبول نہیں ہوئی. تو اس تناظر میں یہ جب الیکشن ہوئے اور یہ اب آپ نے جو نتیجہ دیکھا ہے، یعنی 6 سیٹوں پر قومی اسمبلی کی، اس میں عمران خان صاحب کی برتری بڑی واضح ہے. ایک سیٹ جو کراچی والی سیٹ ہے جس پر وہ اس وقت چند ہزار ووٹوں سے پیچھے ہیں، اور شاہ محمود قریشی کی سیٹ کا بھی آپ نے ذکر کر دیا، وہاں پیپلز پارٹی جیتی ہے. اور اس میں 4 جماعتوں کا واش آؤٹ ہوا ہے، یعنی جے یو آئی کا مولانا قاسم صاحب، اے این پی کے 2 لوگ عوامی نیشنل پارٹی کے، پھر اس کے بعد ایم کیو ایم کا کراچی میں دیکھیے کس حد تک ان کا سفارہ ہوا. ایم تو بالکل ہی ڈب ہو گئی. اور اس کے بعد پھر پی ایم ایل این کو دیکھے کہ پی ایم ایل این ننکانہ صاحب میں اور فیصل آباد میں ہار گئی. اور جو 3 صوبائی سیٹوں پر الیکشن ہوئے نا میر صاحب، یہ تینوں سیٹیں مسلم لیگ نون کی تھیں. اس میں سے بھاول نگر کی اور خانے وال کی 2 سیٹیں وہ ہار گئے ہیں. صرف شیخو پورہ سے وہ جیتنے میں کامیاب ہوئے، شرک پور والی سیٹ جو ہے. تو اس لیے 4-5 جماعتیں جو ہیں وہ اس میں سے سویپ آؤٹ ہوئی ہیں.
صرف ایک پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا اس میں جیسے کہتے ہیں نا ایک سپورٹ مل گئی ہے اچھا، ملتان کی اور آپ نے ملیب کی. پیپلز پارٹی کی بات کی، جو ملتان کی سیٹ ہے خاص طور پر اس کا بہت تذکرہ ہوتا ہے. اجاز ترین صاحب ہمارے بہت سینئر صحافی ہیں، وہاں سے موجود جی ہے جی ہمارے جی. ملتان سے، ان کی رائے لیتے ہیں. جی پھر میں ناصر بیگ چودھری جی. صاحب سے پوچھوں گا، آپ سے رائے لوں گا. جی اجاز ترین صاحب السلام علیکم. السلام سر. اجاز کیا نقشہ رہا یہاں کا، آپ بتائیں یہاں کا حال. یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں سے تحریک انصاف گویا ہاری ہے. جی یہ چونکہ عمران خان صاحب موروثی سیاست کی نفی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ موروثی سیاست کے خلاف ہیں، اس کے برعکس جو ہے وہ انہوں نے موروثی سیاست کو فروغ دیا، اپنے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو ٹکٹ دیا، پھر ان کے بعد ان کے صاحبزادے جو ہیں زین قریشی انہیں ٹکٹ دیا. زین قریشی نے NA 157 سے استعفیٰ دیا اور پھر وہ صوبائی اسمبلی کا ضمنی الیکشن لڑے، اس پر بھی شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے زین قریشی لڑے. اور یہ زین قریشی کے استعفے سے خالی ہونے والی سیٹ تھی، جس پر جو ہے آج پیپلز پارٹی کے علی موسیٰ گیلانی کامیاب ہوئے ہیں اور انہوں نے 79,743 ووٹ لیے ہیں، جبکہ PTI کے وائس چیئرمین جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی جو ہے انہوں نے 59,993 ووٹ لیے ہیں. اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ایک تو جہاں موروثی سیاست کو فروغ دیا گیا، ایک ہی خاندان کو بار بار ٹکٹ دیے گئے، اس سے جہاں PTI کے دیگر عہدیدار اور جو امیدوار تھے ٹکٹ کے وہ دل برداشتہ ہوئے، تو وہیں دوسری طرف جو ہے 2018 میں الیکشن ہارنے کے بعد علی موسیٰ گیلانی جو ہیں وہ حلقہ 157 ملتان کے عوام سے رابطے میں رہے. ان کا بالکل رابطہ رہا. ان کا ضمنی الیکشن تو بعد میں اناؤنس ہوا زین قریشی کے استعفے کے بعد، لیکن ان کا چونکہ آئندہ الیکشن میں، قومی الیکشن میں بھی ان کا پروگرام تھا الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا، اس لیے علی موسیٰ گیلانی جو ہیں وہ بالکل حلقہ کے عوام سے رابطے میں رہے اور اس کا آج انہیں فائدہ بھی حاصل ہوا. دوسری طرف جو ہے کہ 2018 میں مسلم لیگ نون کے امیدوار غفار ڈوگر بھی تھے، لیکن اس بار جو ہے وہ مقابلہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے امیدوار کے درمیان رہا، جس میں پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب ہوئے اور مسلم لیگ نون، JUI اور PDM کی دیگر جماعتوں نے علی موسیٰ گیلانی کو بھرپور سپورٹ کیا. جی اس میں کامیابی کا سہرا زیادہ تر جو ہے PDM میں شامل تمام جماعتوں کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے بھی بڑی کمپین اپنے صاحبزادے کی بڑی سنجیدگی سے کی اور گیلانی خاندان یکجا ہو کر جو ہے NA 157 میں الیکشن کے لیے نکلا اور انہیں کامیابی ملی. یہ دونوں خاندانوں کی لڑائی تو خیر پرانی ہے اور اس میں مخدوم جاوید ہاشمی بھی کبھی کبھی شامل ہوتے تھے اور شاہ محمود قریشی ایک روایتی قسم کی خاندانی سیاست کے بہت یعنی کہ علم بردار تھے. اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے لوگوں نے شاید بدزن ہو گئے PTI کے رکن بھی اور انہوں نے ووٹ نہیں دیے انہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، آپ کو بہت شکریہ. ناصر بیگ چغتائی صاحب، یہ پیپلز پارٹی کی ایک سیٹ تو یہاں ملتان سے جیتی گئی، یہ تو روایتی سیاست تھی جی. دو خاندانوں کی لڑائی ہے، بہاؤدین ذکریہ کی گدی اور موسیٰ پاک شہید کی گدی، دو گدیاں ہیں جن کی لڑائی ایک رسمی طور پر، ایک خاندانی طور پر بہت دیر سے جاری ہے. لیکن یہ بتائیے کراچی میں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں بھی لگتا ہے کہ عمران خان سیٹ ہار جائے گا، پیپلز پارٹی جیت جائے گی. کیا اس لیے کہ صوبے میں ان کی حکومت ہے، یعنی اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ اور MQM کا کیا حال ہوا ہے وہاں؟ پہلے تو میں سلمان عابد صاحب کی بات کا جی تھوڑا سا جواب دے دوں. یہ اچھا کریں گے آپ کیونکہ مجھے لحاظ کرنا پڑے گا. آپ بات کی ہوئی سلمان کہ عمران خان نے سویپ کر دیا، یہ کر دیا. کتنے ووٹ لیے عمران خان نے؟ کتنے حلقوں میں 1 لاکھ سے اوپر ووٹ لیے؟ یار الیکشن تو جیتا بھائی. نہیں دیکھیں چلے بات سن لیں. جائے نا مجھے کراس کریں گے تو میں بہت اس طرح کراس کریں گا. ہاں ٹھہر جائیں، صبر سے کام لیں. تو یہ ہوا کے گھوڑے پہ سوار نہ ہو. عمران خان صاحب بہت مقبول شخص ہے اور آج کے دور میں تو انتہائی مقبول ہے. عوام میں ان کا بہت شدید ہمدردی، محبت، احترام سب ہے. اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے میرے سامنے؟
کہ مولانا قاسم جو ہیں ان کو اتنی ٹف فائٹ دے رہے ہیں کہ 4-5 ہزار ووٹ کا فرق آ رہا ہے. وہ خاتون شزرا کیا نام ہے اس کا, وہ ٹف فائٹ دے رہی ہے. مطلب ان کو تو چاہیے تھا 50-50 ہزار ووٹ سے مارتے ہیں. اگر اس سیٹ پہ عمران نہیں ہوگا تو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ کی کیا صورتحال ہوگی؟ یہ عمران نے جج یہی کہنا چاہ رہا ہوں نا آپ سے, اگر اس سیٹ پہ عمران خان نہیں ہوتے تو پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوتی؟ اور جس سیٹ پہ عمران خان نہیں تھے ایک سیٹ تھی وہاں پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے؟ ٹھیک ہے جی. اچھا خاندان کو چھوڑ دیں آپ, یہ پالیٹکس پاکستان کی ہے, پاکستان میں یہ پالیٹکس ہوتی ہے. کون سی انقلابی سیاست پاکستان میں ہو رہی ہے مجھے بتائیں نا. بھٹو صاحب کے بعد عمران خان سامنے آتے ہیں خالی انقلاب کی بات کرنے, بات کیا نعرہ لگا کر, اور ان کو لوگ قبول کرتے ہیں, ریسیو کرتے ہیں, لیکن وہ کتنے ووٹ لیتے ہیں؟ ان کو آج کے دور میں زیادہ ووٹ لینے چاہیے تھے. مجھے تو اس بات کا دکھ ہے کہ زیادہ کڑیل اور کٹھن فائٹ ہونی چاہیے تھی. عمران خان سامنے کوئی آتا ہی نہیں. بلوڑ صاحب کیسے سامنے آ گئے؟ 30,000-40,000 ووٹ کیسے لے گئے وہ؟ تو خیر ضمانتیں ضبط ہونی چاہیے تھی. دوسری بات ہے, اب آپ نے کراچی کی بات کی, حکیم بلوچ کی یہ اپنی سیٹ ہے, یہ آج سے نہیں ہے, یہ میرے خیال 4-5 انتخابات سے ہے. ٹھیک بات ہے. 2018 میں یہ سیٹ اس سے لے لی گئی تھی, اور وہ جس طرح آپ کو پتا ہے آر ٹی ایس کا ریکٹ وہ کیا تھا, اور لیاری کی سیٹ بلاول سے لے لی گئی تھی, وہی بتایا آپ کو. تو اچھا یہاں پر ووٹ جتنا پڑا ہے وہ وہی ووٹ ہے جو پچھلے انتخابات میں پڑا. کم ووٹ پڑتا ہے یہاں پر, ووٹ ہیں, گاؤں ہیں, دیہی علاقہ ہے, لوگ نہیں آتے, انٹرسٹ نہیں لیتے, لوگوں کو لانا پڑتا ہے. تو وہ میرا خیال ہے عبدالحکیم نے شاید 30,000 ووٹ لیے ہیں, اور عمران خان نے شاید 20,000 ووٹ لیے ہیں. 10,000 ووٹ سے عمران خان شاید ہار رہے ہیں, ابھی کنفرم نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے کہ عمران خان نے ٹکا کے کیوں نہیں مارا عبدالحکیم بلوچ کو, جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ عمران خان اس وقت بہت مقبول ہیں. تو وہ مقبولیت 2018 میں نہیں تھی. اچھا وہ ایم کیو ایم کا کیا بنا؟ ایم کیو ایم کا سر آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہے کہ جسے پیا جائے وہی سہاگن, اور سہاگن کے اتنے ٹکڑے ہوئے, کوئی ادھر گرا کوئی ادھر گرا. اب بات یہاں پر یہ آ گئی کہ کون سی ایم کیو ایم, وہ کہتے ہیں متحدہ, وہ کہتے ہیں سبز پارٹی کیا نام ہے اس کا جو بھی ہے, وہ ایک کہتے ہیں فاروق ستار کی ایم کیو ایم رابطہ اتحاد کمیٹی. 7-8 تو کمیٹیاں بن گئی ہیں, 4-5 ایم کیو ایم بن گئی ہیں, کوئی کہیں بیٹھی ہے کوئی کہیں بیٹھی ہے. ایم کیو ایم کی جو اپیل تھی وہ ایک ہی طرف سے آتی تھی, وہ ہیلو کی آواز جو آتی تھی وہ اپیل تھی, اور ان کی طرف سے بائیکاٹ تھا. ٹھیک بات ہے کہ میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں, آپ تو ہمارے ساتھ ہی ہیں. یہ حفیظ بلوچ صاحب ہمارے نیوز ون کے کراچی میں نمائندے, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کی رائے کیا بنتی ہے. جی حفیظ بلوچ صاحب, کیا کراچی میں نقشہ نظر آیا آپ کو؟ ناصر بیگ چوتائی صاحب سے میں پوچھ رہا تھا, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ فیلڈ میں رہے ہوں گے آج. یہ دیکھیے, میں 237 یہ مغرب 2 کا حلقہ ہے, یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار عبدالحکیم بلوچ کا مقابلہ تھا تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے. تو یہ شہری اور دیہی علاقوں پر مشتمل ہے. یہاں پر ہم نے دن بھر دیکھا کہ جو شہری علاقے ہیں وہاں پر جو ووٹر کا جو ٹرن آؤٹ کا شرح ہے وہ اس کے ہی کم تھا, جبکہ دیہی علاقوں سے لوگ باہر نکلے. پیپلز پارٹی تو کامیاب رہی ہے کہ اپنے ووٹرز کو باہر نکال سکتی ہے. دیکھا جائے تو یہ 2018 کے الیکشن میں بھی تقریباً 22,000 کے لگ بھگ ووٹ لیے تھے تحریک انصاف کے امیدوار کو کامیاب ہوئے تھے عام انتخاب میں, جس کیپٹن جمیل احمد. ان کے بعد اس دلی الیکشن میں پیپلز پارٹی کے امیدوار اب تک جو نتائج ہمیں موصول ہوئے اس میں اب تک عبدالحکیم بلوچ کو 10,000 ووٹوں کی واضح برتری حاصل ہے. اگر دوسری جانب 239 جو کورنگی میں بات کی ہے وہاں پر ایک صورتحال بالکل مختلف ہے. ماضی میں ہم دیکھتے رہے کہ تحریک انصاف سے پہلے متحدہ قومی ایم کیو ایم کا کیا ہوگا؟ ایم کیو ایم تو ایگزسٹ نہیں کرتی وہاں. جی بالکل, بہت صورتحال مختلف نظر آ رہی ہے. اس بات بھی کہ ایم کیو ایم بالکل بھی
वहाँ पर वोट नहीं ले सकती है, यानी कि उनका मुकाबला बिल्कुल भी तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से नहीं था। मजमूई तौर पर देखा जाए कि दोनों नशस्तें तहरीक इंसाफ के हिस्से में 2018 के इलेक्शन में आई थी, लेकिन तहरीक इंसाफ की मुस्ताफी होने के बाद वो तहरीक इंसाफ एक सीट यहाँ से अब गंवा चुकी है। जी बिल्कुल ठीक बात है आपकी जी, आप बहुत शुक्रिया, आपने हमें बड़ी तफसील बताई। नासिर बेग चुगताई साहब भी हमें बता चुके हैं, तजिया कर चुके हैं, हम इससे मजीद बात करेंगे। सलमान आबद साहब से भी हम गुफ्तगू करते हैं, वो क्या राय देते हैं, कुछ असूली बहसें भी हैं, कुछ तजिए भी है, क्या हासिल करेगी तहरीक इंसाफ इससे। सारी सीटें तो इमरान को छोड़नी पड़ेंगी, अगर नहीं छोड़ेंगे तो खैर वो भी एक कानूनी बहस है, लंबी बहस है, क्या सूरत हाल पैदा होगी, मुस्लिम लीग का क्या बनेगा, वो अब क्या नवाज शरीफ वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, सवाल उठ रहा है, और क्या इलेक्शन होने के इम्कानात नजर आते हैं कि नहीं नजर आते हैं, क्या नजर आता है। फवाद चौधरी तो जो भी कहें, क्या सोच रहे हैं सारे एस्टेब्लिशमेंट, क्या सोच रही है हुक्मरान जमात, क्या सोच रही है पीटीआई, इमरान के जहन में क्या फार्मूला है, ये सारी बातें जिस पर गुफ्तगू करेंगे। लेते हैं एक वक्फे के बाद। जी नाज़रीन कराम, हम गुफ्तगू कर रहे हैं जो आज के इलेक्शन है, इन इलेक्शन के असरात क्या होंगे। 2-3 सवाल तो नासिर बेग चुगताई साहब ने उठाए हैं जो सलमान आबद साहब से पूछना चाहता हूँ, दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके साथ 1-2 सवाल और हैं जो हम लाउड थिंकिंग करना चाहते हैं कि वो क्या बनते हैं। मसलन एक बात कही जाती है कि कोई भी सूबाई हुकूमत जो है वो अपने इलाके में बाई इलेक्शन नहीं हारती। पंजाब में परवेज इलाही ने नहीं जीतने दिया मुस्लिम लीग को, पीपल्स पार्टी को एक सीट वो थी मुल्तान वाली, वो उसकी एक खास हैसियत वो जीती है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी पीटीआई की, वो नहीं हारी है वहां से। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी सिंध में, वहां से वो नहीं हारी। तो ये आने वाले दिनों में कैसे टेस्ट होगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान की मकबूलियत में परसेंटेज के लिहाज से कमी सीट वोटों के लिहाज से हुई है, वरना वो पॉपुलर तो ज्यादा है, कोई शक नहीं है इसमें, मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है। और आइंदा अगर उन्हें अपनी जगह दूसरे लोगों को खड़ा करना पड़ा और हुकूमत भी इंटरिम जो है एक गैर जानदार हुई, तो क्या सूरत हाल होगी, उनको भी जायजा लेने का मौका नहीं मिला ना जी। गालिबन वो इलेक्शन को अपनी सियासत का हिस्सा बनाना नहीं चाहते, वो तो चाहते हैं डायरेक्ट एक लॉन्ग मार्च के जरिए, एक तहरीक के जरिए मजबूर करें इन्हें इलेक्शन पर, और फिर वो इलेक्शन एक अवाम के रेले के जोर पर जीते, कुछ इस तरह की बात बनती है और बहुत से सवाल पैदा होते हैं। सलमान अहमद साहब क्या देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है मीर साहब, जब आप किसी सूबाई हुकूमत के अंडर जब इलेक्शंस होते हैं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट तो होती है कैंडिडेट को कि हमारी सूबाई हुकूमत है, उसका हमें इंतजामी कॉन्टेक्स्ट में सपोर्ट मिलेगा, फायदा मिलेगा, और सूबाई हुकूमतें भी इसमें इंटरवीन करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है, इसमें कोई बात नहीं है। अब जिस वक्त ये इलेक्शन जनरल इलेक्शन होंगे तो उस वक्त तो निगरान सेटअप होगा, उस वक्त पता चल जाएगा। एक बात ध्यान में रखिए, 2018 में यही लोग जो है वो इमरान खान नहीं लड़े थे इन सारी सीटों पे, वो पीटीआई के उम्मीदवार थे जो इलेक्शन जीते थे। उस वक्त लोग कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट साथ थी। अब वो ठीक है, चले एस्टैब्लिशमेंट माजी में किसी और के साथ थी, इस दफा इमरान खान के साथ थी, फिर कभी किसी और के साथ थी, ये अभी बाई इलेक्शन हुए जुलाई में। पॉजिटिव बात ये गिनी जाती है कुछ लोग एस्टैब्लिशमेंट साथ थी, इस वक्त तो साथ नहीं। चले अब ये इस वक्त देखे ना, अभी इमरान खान के बगैर 2 सूबाई असम्बली की सीटें जो हैं खानेवाल की और भावन नगर की, वहां तो इमरान खान उम्मीदवार नहीं थे ना, लेकिन वहां उन्होंने पहले सुन ले, जो कहा गया ना कि इमरान खान के बगैर, तो मैं कह रहा हूं इमरान खान के बगैर 2 सूबाई सीटों पर भावन नगर और खानेवाल में पीटीआई के उम्मीदवार जीते हैं। देखिए, जिस वक्त वो इमरान खान नहीं होंगे, आज मोहसिन रांझा साहब जो सेनेटर हैं पीएमएलएन के, उन्होंने तो अपनी शिकस्त भी कबूल करके साथ साथ ये ऐलान कर दिया है कि इसमें अब कोई डाउट नहीं रहा कि नवाज शरीफ की वापसी के बगैर पीएमएलएन पंजाब में इलेक्शन नहीं जीत सकती। ये उन्होंने कह दिया आज। उन्होंने कहा कि अब यह हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो मुस्लिम लीग नून में जान पड़ेगी, वगरना मुस्लिम लीग नून में जान नहीं पड़ेगी, ना वो मरियम डाल सकी हैं, ना वो शहबाज शरीफ साहब डाल सके हैं। उधर से फजलुर रहमान साहब जो जान डालने की कोशिश कर रहे थे जेयूआई के अंदर से, वो भी उस तरह से नहीं पड़ी है। अच्छा, इसी तरह से अवामी नेशनल पार्टी का भी बता दिया आपने, फिर आपने एमक्यूएम का भी कह दिया। अब देखिए, जिस वक्त जनरल इलेक्शन होंगे उसका सिनेरियो बड़ा डिफरेंट होगा। जरूरी नहीं कि आज ही के इंतखाबात के नताइज को इसी तरीके से हम ट्रांसलेट करना शुरू कर दें आम इंतखाबात के लिए, उस वक्त उसकी डायनामिक्स और होंगी। अब मिसाल के तौर पे
ملتان کی سیٹ جو جیتی ہے وہاں پیپلز پارٹی PMLN اور باقی جماعتوں کے مشترکہ امیدوار تھے نا علی موسیٰ گیلانی صاحب. اب جب 2023 میں الیکشن ہوں گے ممکن ہے وہاں PMLN کا بھی امیدوار ہو, ممکن ہے وہاں پیپلز پارٹی کا بھی امیدوار ہو, وہاں پہ جماعت اسلامی کا بھی امیدوار ہوگا, وہاں پہ تحریک لبیک کا بھی ہوگا اور وہاں پہ PTI کا بھی ہوگا. تو تب دیکھنا پڑے گا کہ جو مارجن ہے وہ کس طریقے سے سیٹوں میں جائے گی. آپ دیکھتے ہیں نا جی شاہ محمود قریشی, جی میں صحیح بات آ رہا ہوں. اور اس میں ایک تیسرا فیکٹر آ جاتا ہے جاوید ہاشمی کا. دیکھیں نا اب اس دفعہ ایک اور چیز جو ابھی ناصر بیگ چغتائی صاحب نے کہا نا ووٹوں کا مارجن, میں وہی چیز کہہ رہا ہوں کہ جب 2023 کے الیکشن ہوں گے نا تو ساری جماعتیں جو ہیں یہ کوئی ایک پلیٹ فارم سے الیکشن نہیں لڑیں گی, ہر جماعت کا امیدوار ہوگا وہاں پر. ابھی آپ کے سامنے ANP کے جو حاجی غلام احمد بلور صاحب الیکشن لڑ رہے تھے, جب وہاں الیکشن ہوگا 2023 کا وہاں نون لیگ کا بھی امیدوار ہوگا, پیپلز پارٹی کا بھی ہوگا. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو بھی ذرا ذہن میں رکھیں کہ 2023 کی ڈائنامکس ذرا ڈیفرنٹ ہوں گی. بائی الیکشن میں اس وقت عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے ساری جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں, اب اس میں نمبر ان کے ووٹ کم پڑے ہیں زیادہ پڑے ہیں. کسی نے بھی ایکٹیویٹی نہیں دکھائی جو دکھائی. سر وہ ایکٹیویٹی اس لیے نہیں دکھائی کہ ان کا خیال تھا کہ الیکشن نہیں ہوں گے, یہ تو گئے تھے الیکشن پوسٹ پون کروانے کے لیے. ابھی آپ کے سامنے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن بھی سندھ حکومت پوسٹ پون کروانا چاہتی ہے. وہ تو دیکھو وہ تو PTI بھی گئی تھی کورٹ میں, گئی تھی, لیکن میں کہہ رہا ہوں ابھی تو یہ ہوا نا کہ 3 دن پہلے 4 دن پہلے الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر دیا. خیال تھا کہ شاید وہ 90 ڈیز کے لیے الیکشن کو پوسٹ پون کر دے گی. اب 4 دن کے اندر کیا کیمپین چلانی تھی PMLN والوں نے. مریم نواز جو ہیں وہ لندن بیٹھی ہوئی ہیں, شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں, یہی وہ تو کیمپین نہیں چلا سکتے. یہی بات تو گنی جاتی ہے. تو جناب ناصر بیگ چغتائی صاحب کیا کہیں گے, کس نے کیا گین کیا ہے اور کیا کسی نے لوز کیا ہے؟ اور میرا خیال ہے مسلم لیگ کو شاید انٹرسٹ نہیں تھا, یا کوئی اور مسئلہ تھا, یا خاندانی مسئلہ تھا کوئی, کہ مریم جس تیزی سے گئی ہے لندن والد صاحب سے ملنے. بہت اچھی بات ہے والد صاحب سے مل رہی, والد سے ملنا سب کا خواب ہوتا ہے. اگر بچھڑا ہوا ہو تو 3-4 سال کا ایک جدائی تھی, اور دکھ بری داستان ہے پوری. کلثوم صاحبہ کا انتقال ہونا اور دوسرے مسائل سامنے آنا. تو لیکن وہ انتخابی مہم چھوڑ کے گئی. اگر مریم انتخابی مہم چلاتی تو شاید کچھ فرق پڑ جاتا. اب جو سلمان کہہ رہے ہیں نا یہ ہوا اور یہ ہوگا, میں ہوگا بات نہیں کرتا. سچی بات یہ ہے جو ہوا ہے میں اس پہ آج بات کر لوں آپ سے. آج عمران خان صاحب کو ووٹ کم ملے, اور ابھی جو آپ کراچی کی بات کر رہے تھے نا حکیم بلوچ کی, میں ابھی اس دوران چیک کر رہا تھا, ابھی تک عمران خان نے کراچی کا جو ملیر کا حلقہ ہے اس میں اپنے پچھلے ٹارگیٹ سے 11,000 کم ووٹ لیے. حکیم بلوچ نے اپنا جو پچھلا ٹارگیٹ تھا 2018 کا وہ اچیو کر لیا, 32,000 والا وہ اچیو کر لیا. خان صاحب 20,000 کے اوپر ہیں. تو یہ فرق آپ کو نظر آ رہا ہے. اب یہ جو عابد کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے کہ ممکن آگے جا کے بدل جائے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا, اگر ہم ہوگا کی بات کریں گے تو ممکن ہے ساری پارٹیاں اکٹھی ہو جائیں, ساری پارٹی اکٹھی ہو کر انتخابات میں حصہ لیں. اور کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کسی کو اکھاڑے سے باہر نکالنا ہے تو شاید آپ نے وہ کشتی دیکھی ہوگی انوکھی کی اور اکرم پہلوان کی, تو سب کود گئے تھے نا روکا کے اوپر, انوکھی بھی اور وہ اکرم بھی اور اسلم بھی اور گوگا بھی اور گوگی بھی, سب کود گئے تھے اس کو مارنے کے لیے. تو ایسی ہو سکتا ہے کہ سب اکٹھے ہو جائیں. تو لیکن میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا, وہ ایک توقع ہے, وہ ایک امکان ہے, وہ ایک خدشہ ہے. بات یہ ہے کہ آج کیا ہوا ہے, آج یہ ہوا کہ 100% سیٹس کے اوپر خان صاحب نہیں جیت سکے. جو کلیم تھا ساری سیٹیں ہماری, اور اس کے ذریعے وہ ظاہر کرائسس تھا, پیدا کرنا چاہتے تھے وہ, اور پیدا کر دیا انہوں نے, ویری گڈ. لیکن کم سے کم میرا خیال ہے کہ 2 اراکین تو حلف اٹھا لیں گے, تو 2 سیٹوں پر تو بائی الیکشن نہیں ہوں گے اگر خان صاحب چھوڑ بھی دیں. ٹھیک بات ہے. میں آتا ہوں دوبارہ آپ کی طرف. ہمارے فیصل آباد سے بیورو چیف ظہیر عباد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ظہیر عباد صاحب, کیا سپرا صاحب کیا آپ دیکھ رہے ہیں, یا فیصل آباد میں کیا ہوا ہے, کیا کہانی بنی ہے؟ ساجد میر صاحب, سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پروگرام میں بات کرنے کا موقع دیا. آج فیصل آباد میں حلقہ 108 کے ضمنی انتخابات کا مارکہ جو ہے وہ آج صبح 8 بجے شروع ہوا اور بغیر کسی وقفہ کے شام 5 بجے تک جو ہے وہ جاری رہا. یہاں پر جو ہے حلقہ 108 میں 12 امیدواروں نے حصہ لیا, جن میں جو کانٹے دار مقابلہ تھا وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور PTI کے درمیان جو ہے وہ دیکھنے میں آیا. اور واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ابھی تک
टोटल 354 पोलिंग स्टेशन है हल्का एन 108 के अंदर, जिनके 321 के करीब जो है पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट जो है वो सामने आ चुके हैं, जिनमें चेयरमैन पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 90,000 से ज्यादा जो है वोट हासिल किए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबल मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आबिद शेर अली, जिनको पीडीएम की भी हमायत हासिल है, उन्होंने 68,158 वोट लेकर जो है वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। और उसके साथ साथ अभी उन्होंने एक वीडियो जो है वो भी वायरल की है, उन्होंने अपनी जो है वो शिकस्त तस्लीम कर ली है। और इसके अलावा तीसरे नंबर पर टीएलपी के जो सदीक सैफी है, उन्होंने 2753 के करीब जो है वोट हासिल किए हैं। यहाँ पर अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो आज सारा दिन जो टर्न आउट है वो तकरीबन 35% जो है यहाँ पर रहा है। इसके साथ साथ जो इंतखाबात के हवाले से यहाँ पर अगर बात की जाए तो लोग जो है वो बहुत कम निकले हैं, जितनी उम्मीद होनी चाहिए थी वो जो है वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर नहीं पहुंचे। वजह यही है कि बार बार ये जो सिस्टम है, सिस्टम की वजह से लोगों का जो है इस सिस्टम से जो है एतमाद उठ चुका है। लोग जो है वो अब इन इंतखाबात के मामलात और इन झंझट में नहीं पड़ते। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने डिटेल दी। असल में देखें ये वहाँ के रिपोर्टर क्योंकि हैं, ब्यूरो चीफ हैं, ज्यादा इन्फॉर्मेशन इन्होंने रिपोर्टिंग के लिहाज से पूरी सारी नक्शा खींच के अब देखिए अभी जो नासिर बेग चुगताई साहब कह रहे थे कि इमरान खान वहां पे मतलूबा तादाद में जो वोट पिछले थे वो नहीं ले सके, लेकिन यहाँ फैसलाबाद में इमरान खान साहब जो है वो जो पिछला इलेक्शन 2018 का हुआ है उसके मुकाबले में 90,000 वोट ले चुके हैं। वो जो फरूख हबीब साहब है उन्होंने इतने वोट नहीं लिए थे। देखिए ये कहीं 212 वोट से जीते जी, वही सर एक मिनट, फरूख हबीब ने 1,12,000 वोट लिए थे। अच्छा, अभी तक उन्होंने बताया कि 200 कितने पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ गया, तो 90,000 वोट ले चुके हैं, 91,000। वो बात वहीं पर पहुंच गई है जहां पहुंचनी थी। असल में मसला ये है, ये बहस करने की वही मैं कह रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है। क्या गेन क्या करेंगे सर? गेन तो देखिए ना, बड़ी सिंपल सी है कि पंजाब में 2 कौमी असम्बली के हलके और 2 सूबाई असम्बली के हलकों पे पीटीआई ने इलेक्शन जीता है और पंजाब मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है। अभी इससे पहले जुलाई के अंदर जो बाई इलेक्शन हुए उसमें से 20 में से 15 नशिस्तों पर इलेक्शन जीता। तो ये जो बात आज अभी मैंने आपके सामने कही है सलमान, ये सारी सीटें जो उस बाई इलेक्शन में हुई हैं, इसमें हुई है सारी की सारी पीटीआई। अच्छा, अगर आपकी ये मंतक मैं मान लूं मीर साहब, फिर तो इसका मतलब है बाकी लोगों को इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए क्योंकि सीटें पीटीआई की हैं। नहीं, भाई इलेक्शन के अंदर तो लोग जाते हैं ना, इलेक्शन लड़ते हैं। हाजी गुलाम अहमद बलोच साहब जिस वक्त आपको याद है 2013 के इलेक्शन में हार गए थे, ये बात उसके बाद फिर आगे लड़े। नहीं, मैं ये बात ही कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये सारी सीटें बुनियादी तौर पर पीटीआई की थी। सर पीटीआई की कहां से आ गई? वो पीछे से लेके आए थे सारी उम्र के लिए। भाई इलेक्शन होता है, कभी जीतते हैं कभी हारते हैं। अब बात सिंपल सी है कि भी 2013 के अंदर या 2018 के अंदर अगर मिसाल के तौर पर इस मंतक को ये बड़े कल 4-5 दिन से बहुत से लोग कह रहे हैं कि देखिए ये पीटीआई की सीटें हैं। अच्छा भाई, अगर पीटीआई की सीटें तो फिर आप इलेक्शन ही ना लड़ते। इलेक्शन आप इसीलिए लड़े हैं कि आप इलेक्शन जीतेंगे। देखिए ना, मुल्तान की जो सीट थी वो भी वहां पे पीटीआई जीती हुई थी ना, अब वहां से गिलानी साहब जीत गया। तो इलेक्शन तो लड़ाई इसीलिए जाता है कि आप ये थोड़ी विड्रॉ करके बैठ जाते हैं कि फलां पार्टी की सीट है। सलमान, ये मंतक नहीं, मतलब कहने के मतलब ये है कि ये सीटें अगर मुस्लिम लीग हार भी गई है तो असल बात ये नहीं है कि ये मुस्लिम लीग को कोई सेटबैक हुआ। मुस्लिम लीग को सेटबैक हो गया 2 सूबाई सीटों पे। बात तो सुन लेना, असल सेटबैक ये है कि वो मैदान में नहीं है इस वक्त। नहीं, मैं वही तो मैं कह रहा हूं, इसलिए 2 सूबाई सीटों पे जो उनके अपनी सीटें। साहब आप क्या कहेंगे इस पे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो मैदान में नहीं थे। जब मैदान में खिलाड़ी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, किस तरह खेल सकते हैं आप? क्यों नहीं है? लीबिया ने हरा दिया श्रीलंका को, सोच सकते थे ये बात आप? किसने हरा दिया? लीबिया ने हरा दिया श्रीलंका को, ने हराया है श्रीलंका को आज। ठीक है, आप अंदाजा लगाइए सर जी के गेम क्या होता है। ये गेम होता है कि एक ऐसी टीम जो क्वालिफाई भी नहीं कर रही थी, उसने एक इंपॉर्टेंट टीम को जो चैंपियन रह चुकी है ऐसी मार मारी उसने। तो यही होता है इंतखाबात, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इंतखाबात का मकसद जीतना होता है, हारना नहीं होता। हर एक कोशिश करता है, खान साहब ने कोशिश की और लोगों ने भी कोशिश की, मौलाना कासिम ने भी की, बलोच साहब ने की। मेरी सोच में बलोच साहब का मंतक नहीं आ रही, सच्ची बात ये, बड़ा एहतराम करता हूं मैं उनका, बड़ी कुर्बानी है उनकी कि वो क्यों कहते हैं कि मैं तस्लीम नहीं कर रहा। ठीक बात है, ठीक बात नतीजे को ठीक बात है, लेकिन सेटबैक एएनपी को पहुंचा के उनके 2 स्टालवर्ड्स वो भी और चले एमएल ने मुकाबला किया, एमएल ने डट के मुकाबला किया, ठीक बात। लेकिन बलोच साहब जो हैं वो बहुत बुरी तरह हारे हैं, माफ कीजिएगा। हाँ, लेकिन तर्जमान जो एएनपी का, उन्होंने मुबारकबाद दी है पीटीआई को,
जोड़ साहब तो कोर्ट जा रहे हैं। हाँ, बिलोर साहब कोर्ट जा रहे हैं, ठीक बात कह रहे हैं। बहरहाल हम एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं और इस बहस को जारी रखते हैं। हमें बहस नहीं करना, हमें देखना है कि पाकिस्तान का फ्यूचर किधर जा रहा है, मुस्तकबिल किधर जा रहा है, किस हाथ में है, आने वाले दिनों में क्या होगा। तमाशा लगना है, तमाशा, और इस तमाशे में अगर पाकिस्तान तमाशा बन गया तो अच्छा नहीं होगा। हमें चाहिए कि पाकिस्तान ये जो जमहूरियत की पट्टी से बार बार उतरने की कोशिश करता है, कहते हैं रेल लाइन हमारी खिलाफ है, और जब तक ML1 नहीं बनेगी, हमारी ट्रेन ठीक तरह चल नहीं पाएगी, तो जमहूरियत के लिए कोई ML1 नहीं बन रही। इसी पे गुजारा करना पड़ेगा, इसी रेल की पट्टी पे, इसी पे चलना पड़ेगा। लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन किराम, हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, तज़किया कर रहे हैं कि आज सूरत क्या है। हमने पेशावर का खास तौर पर इलेक्शन के बारे में, जहां बिलोर गुलाम बिलोर साहब इमरान खान से हारे हैं, और फिर पूरी खैबर पख्तूनख्वा का जहां अमल वली खान के जो पोते हैं वो हारे हैं, और सारे मतलब इमरान तीनों सीटों पे जीते हैं। तो इस पर क्या सूरत हाल है, तो हम अजमत गुल साहब हमारे ब्यूरो चीफ हैं वहां के, उनसे बात करते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। जी अजमत गुल साहब, क्या खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का सिनेरियो रहा, खास तौर पर पेशावर में? जी बिल्कुल, पेशावर में तो खसूसी तौर पर ओवरऑल तकरीबन 4,72,180 रजिस्टर्ड वोटर थी। अब तकरीबन इमरान खान उस पे जीते हैं, और गुलाम अहमद खान बिलोर जो है उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि सरकारी जितनी भी मशीनरी थी वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि पिछली दफा जब इमरान खान यहाँ जब इन्हें 1 था उस वक्त, अब इन्हें 31 है, तो उस वक्त इमरान खान ने यहाँ से 90,000 वोट लिए थे, और अब 50,000 वोट पे वो जीत गए। तकरीबन 20% टर्न आउट रहा है। तो गुलाम अहमद बिलोर ने कहा है कि इमरान खान का वोट कम हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि उस वक्त उन्होंने 90,000 वोट लिए थे और अब 50,000 वोट उन्होंने लिए हैं। लेकिन तमाम सरकारी जो मशीनरी थी वो यहाँ पेशावर में उन्होंने इल्जाम किया है कि इस्तेमाल हुआ है, और मैं अपने वकला और से इस हवाले से 4 और मर्दान में क्या हुआ? सद्दा और मर्दान में भी मौलाना मोहम्मद कासिम की पोजीशन तो पहले दिन से स्ट्रांग थी, लेकिन मौलाना मोहम्मद कासिम ने भी वहाँ पर उन्होंने भी इल्जाम लगाया है कि यहाँ पर जो खवातीन वोटर्स थी PTI की, क्योंकि यहाँ पर MPs और MNAs भी आए थे खवातीन, तो वो खवातीन को ज्यादा वोट दिए गए थे और वो ज्यादा वोट इस्तेमाल कर रहे थे, जिस पर उन्होंने इतराज भी किया था और वहाँ पर हंगामारे भी की थी तकरीबन। मतलब उनको भी इतराज है, उनको भी इतराज है? जी बिल्कुल, उनको भी एतराज है। अलबत्ता अवामी नेशनल पार्टी के जो सूबाई सदर है इमल वली, जो कि अस्पंजार का बेटा है, उनका अभी तक इस हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया है। जबकि पेशावर और मर्दान में हंगामाराई भी हुई है, तकरीबन आधा घंटे पहले वहाँ पर जो गिनती थी वो रोक दी गई थी, अब दोबारा वहाँ पर शुरू हो चुकी है, और अब यहाँ इमरान खान जीत गए हैं। चले, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका पूरी वजाहत करने का। ये भी अपनी एकता की पूरी रिपोर्टिंग कर रहे थे, बता रहे थे। अब सलमान साहब आप ये बताइए, मैं नासिर बेग चुताई साहब से पूछना चाहूंगा, मुझे ये छोड़ दीजिए कि ये अब पाकिस्तान का क्या बनेगा? पाकिस्तान का ये बनेगा, क्या नक्शा क्या देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान का ये बनेगा कि टकराव की जो सियासत है वो तो खत्म होने वाली नहीं है। ये चाहे बाई इलेक्शन के नताइज भी आ गए हैं, इसके बाद का जो सिनेरियो बनेगा, इमरान खान का लॉन्ग मार्च होगा, और जिस किस्म की धमकी नहीं, यकीनी तौर पे वो करना चाहते हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो उनको तो बड़ा सेटबैक होगा, तो उनको तो करना है किसी ना किसी शक्ल में। लेकिन उससे पहले जो मामला चल रहे हैं पसे पर्दा, अगर वहां कोई मफामत हो जाती है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। इसी तरीके से जो कल अमरीकी सदर ने जो बयान दिया है पाकिस्तान के खिलाफ, उससे खुद पाकिस्तान के अंदर एक काफी इंटरनल फ्रस्ट्रेशन जो है हुकूमत की और एस्टैब्लिशमेंट की बड़ी है, कि जिस किस्म का रद्द अमल दिया है एक ऐसे मौके पे जब आर्मी चीफ जो है वो काफी दिनों से अमेरिका में थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई, इसहाक डार साहब अमेरिका गए, और वहाँ पर जाके जो बाइडेन जो है खुशहाल पाकिस्तान चाहता है। सर, वो खुशहाल पाकिस्तान चाहता है, लेकिन इस तरह का पाकिस्तान भी जिस तरह अंदाज से उन्होंने जबान जिस लहजे में बात की है, जिस तरह हिलेरी क्लिंटन पाकिस्तान के मामला में, तो फिर देखना वो तो दबाव डालने वाली बात है। जब उन्होंने कह दिया इज द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड, और साथ ये भी कह दिया कि आपका एटमी प्रोग्राम महफूज नहीं है,
تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے بھی ایک دباؤ تو ہمارے پر آ رہا ہے نا. تو ہماری جو پوری ریجنل پالیٹکس ہے، افغانستان کی صورتحال کو آپ دیکھ لیں، بھارت کے ساتھ معاملات کو دیکھ لیں، اکانومی کی سچویشن آپ کو بھی مجھے زیادہ پتہ ہے، یہ ساری صورتحال بتا رہی ہے کہ ٹکراؤ ہوگا، اور یہ ٹکراؤ کی سیاست سے شاید ہم بات نہ نکلیں. یہ ناصر بیگ چغتائی صاحب، بہت کم وقت ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو ٹکراؤ کی سیاست ہے کیا بنے گا اس کا؟ سر میں جو بائیڈن کے بیان پہ ایک جملہ کہوں گا کہ پچھلی ہسٹری پڑھ لیں آپ، پاکستان کو ہر پریزیڈنٹ نے امریکہ کے یہی کہا ہے کہ یہ خطرناک ملک ہے، دہشت گردوں کی پناہ گاہ ہے، اس کا ایٹمی ہتھیار محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے. اور یہ خالی جو بائیڈن نہیں ہے، یہ ان کی اسٹیٹ پالیسی ہے، اور آج کی نہیں ہے، یہ برسوں اشروں کی ہے، جب سے بھٹو آیا تھا. تو کوئی نئی بات نہیں، میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. اصل مسئلہ کیا ہے کہ یوکرائن پر آپ کا یو ٹرن چاہیے، اس کو بلاول نے منع کر دیا. انہوں نے کہا کشمیر پہ ہماری حمایت کر دیں، ہم آپ کی حمایت کر رہے تھے یوکرائن پر. خیر یہ لمبا ہو جائے گا آپ کا مسئلہ. دوسرا جو سوال ہے آپ کا کیا ہوگا، میں سمجھتا ہوں پاکستان کا مسئلہ سیاسی ہے ہی نہیں، پاکستان کا مسئلہ معاشی ہے. پاکستان کی معیشت کا مسئلہ ہے، پاکستانی عوام کی بے روزگاری کا مسئلہ ہے، پاکستان کی جو فارن ایکسچینج ریزرو ہیں ان میں اضافے کا معقول طریقہ نکالنا ہے آپ کو، ادھار نہیں لینا آپ کو. ٹھیک بات ہے، ٹھیک ہے جی. تو معاشی مسئلہ ہے، سیاسی مسئلے حل ہوتے رہیں گے بعد میں. بالکل ٹھیک بات لانگ مارچ کر لیں، مجھے شک ہے کہ لانگ مارچ ہوگا. ٹھیک بات ہے جی. مجھے بھی شک ہے کہ شاید لانگ مارچ نہ ہو، جیسے کہ سلمان بھی کہہ رہے ہیں کہ نور خانہ جو بات چیت ہو رہی ہے اگر وہ کامیاب ہوگی تو لانگ مارچ نہیں ہوگا، اور اگر کامیاب نہ ہوئی اور پھر بھی عمران نے لانگ مارچ نہ کیا تو یہ اس کے لیے بھی سیٹ بیک ہوگا. یہ درست باتیں ہیں. پرانی جو ہماری پی ڈی ایم جس کو کہتے ہیں، انہوں نے بھی لانگ مارچ کا اعلان کر کے اپنے آپ کو ایک بڑی مشکل میں پھنسا لیا تھا، اور ایک ایسا بیانیہ بنا لیا تھا جس کا ان کے پاس حل نہیں تھا. ان کو پتہ نہیں تھا کہ اگر لانگ مارچ کریں گے تو کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے، اور کر بھی لیں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا. ڈرنا دینا تو کوئی طاہر القادری کے لوگوں کا کام ہوا کرتا ہے، وہ تو کسی اور کا کام نہیں ہوا کرتا. ایک آدھ دن کے لیے تو کچھ کر دینا ہنگامہ وہ اور ہوتا ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے بیٹھ کر اور اس ارادے سے بیٹھ کر کہ آپ حکومت کو بدلیں، یہ ایک لمبی بات ہوتی ہے. بہرحال خدا پاکستان کی کو بہتر سمت پہ لے کے جائے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.